آزادی کی لڑائی 1757 سے شروع ہوئی جو بنگال کے پلاسی کے میدان سے شروع ہوا اور پھر وہاں سے بہار کے بکسر کے میدان میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہی. پھر بہار سے دکھن کے ہندوستان کے علاقے میں جہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میسور کے علاقے میں جنگ شروع ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آخری جنگ کے موقع پر جب 1799 میں جنگ چل رہا تھا اس موقع پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ایک الفاظ ہیں کہ گیدڑ کی 1000 سال زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہ کہتے ہوئے میدان میں اتر گئے اور وہاں پر وہ جام شہادت لیے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ ہی انگریز افسر سامنے آیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد سے ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستان پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا. 1799 کے بعد ہندوستان تقریباً انگریزی دور حکومت میں چلے گیا اور انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے. اور پھر دوبارہ علماء نے جنگ کی تیاری شروع کی اور باضابطہ طور پر پھر 1857 میں 1757 میں شروع ہوا تھا اور 100 سال کے بعد پھر دوبارہ علماء نے تیاریاں شروع کی اور 1857 میں یو پی کا ایک علاقہ ہے جس کو شاملی کا میدان کہا جاتا ہے وہاں پر دوبارہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کی علماء کرام کی اتنی قربانیاں دی گئی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے لاہور تک سڑک کے دونوں کنارے جتنے درخت تھے وہ ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ لگی. یہ قربانیاں رہی ہیں ہمارے ملک اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس ملک کے در و دیوار سے آپ پوچھیں گے, دلی کے لال قلعہ سے پوچھو, دلی کے جامع مسجد سے پوچھو, دلی کے قطب مینار سے پوچھو, آپ ملک کے کونے کونے میں جائیں گے مسلمانوں کی نشانیاں مل جائیں گی. دلی میں انڈیا گیٹ ہے, انڈیا گیٹ کے اوپر تقریباً 10,000 سے زیادہ شہیدوں کے نام لکھے ہوئے, 10,000 سے زیادہ جو اس ملک کے لیے شہادت دیے ہیں آزادی کے لیے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں بورڈ کے اوپر. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 10,000 میں 8,500 سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں. تو یہ ہمارے تاریخ رہی ہے اس ملک کے لیے. لیکن جب 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا تو ایک طرف تو ہمارے لیے اس ملک کی آزادی کی خوشی تھی لیکن مسلمانوں کے لیے وہیں پر ایک بہت بڑا دردناک المیہ بھی تھا کہ جب انگریزوں نے اس ملک کو آزادی کا اعلان کیا تو گورنر نے جس وقت آزادی کا خط لکھ رہا تھا اسی وقت ایک پارٹی تھی مسلم لیگ کے نام سے. مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ نہیں ہم پاکستان الگ بنائیں گے. ساتھ ساتھ ملک آزاد بھی ہوا اور ملک کا تقسیم بھی ہوا.